یہ زبان انگریزی ہے، اس سے انشاءاللہ نئی نسل کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر یاسر آفاق صاحب کی اس علمی کاوش کو بے حد قبول فرمائے۔ دیکھیے، میں جہاں بھی دعا کراتا ہوں، دعا سے قبل 4 قبلوں کا تذکرہ میں ضرور کرتا ہوں، چاہے بیان ہو یا نہ ہو، لیکن میں ان 4 قبلوں کا تذکرہ دعا سے پہلے ضرور کرتا ہوں۔ 4 قبلے آپ بھی یاد کر لیں۔ عبادت کا قبلہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، کلیئر ہے نا؟ اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری اطاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ 2 قبلے یاد ہو گئے۔ عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ۔ کہیں بھی آپ ہوں، نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، تو نماز کا قبلہ کیا ہو گیا؟ اب 3 قبلے آپ کو یاد ہو گئے۔ عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ یہ مجھے یاد کرانا ہے، دعا کا قبلہ اللہ کا عرش۔ عام طور پہ ہم دعا مانگنے کے وقت میں اس قبلے کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیک اللہ سے مانگنے کے وقت ہم اور آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کے ایسے دعا کرتے ہیں۔ ہم نے تو دعا کا قبلہ ہی بگاڑ دیا۔ جب میں آپ کے سامنے دعا کرا رہا ہوں اور میرے ہاتھوں کی یہ حیت ہو، کسی بھی آدمی سے کہلوا دیجئے گا کہ یہ بندہ کچھ مانگ رہا ہے، وہ کہے گا کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے۔ مانگنے والے مانگنے کے وقت میں ہاتھوں کو ایسے کہاں رکھتے ہیں؟ میں جب دعا کرا رہا ہوں یا کر رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو مسلسل ایسے رگڑتا رہا، ایسے کرتا رہا، کسی سے کہلوا دیجئے گا کہ یہ بندہ کچھ مانگ رہا ہے، وہ کہے گا بالکل نہیں۔ مانگنے والے مانگنے کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو ایسے نہیں رگڑتے۔ ہم سے اور آپ سے سمجھدار دنیا کا فقیر ہے میرے ایمان والے بھائیو۔ دنیا کا فقیر جب کسی سے مانگنے کے لیے جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دیجئے، وہ اپنا دامن پھیلا دیتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دیجئے، وہ کاسے گدائی سیدھا کر کے آگے بڑھا دیتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دیجئے۔ دنیا کا فقیر بڑا سمجھدار ہے، اسے معلوم ہے کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم اور آپ تو اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ کی بارگاہ کے فقیر اتنے بے ادب ہو گئے کہ مانگ اس سے رہے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ تک نہیں پھیلاتے۔ مانگ اس سے رہے ہیں اور انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے اسے رگڑ رہے ہیں۔ مانگ اس سے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی رگڑائی کر رہے ہیں، جس سے دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ کچھ مانگ رہا ہے۔ مانگنے والوں کی حالت ایسے ہوتی ہے، ایسے نہیں کرتے ہیں میرے ایمان والے بھائیوں۔ تو دعا کا قبلہ عرش اللہ، رب عرش عظیم کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے ہیں، ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رکھنی ہیں۔ میں نے اس موضوع پر کچھ تحریری کام بھی کیا ہے، تحقیقی۔ ایک تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں اہل علم کی موجودگی میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ روزی چاہیے، روزی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے؟ آسمانوں میں، قرآن کا بیان ہے تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ اللہ اتارتے ہیں، ظاہر زمین سے ہوتی ہے، تمہاری روزی ہے آسمانوں میں۔ روزی کے طلبگاروں، جدھر روزی ہے اور جدھر رزاق ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور پھر ہمارے فقہا نے، محدثین نے، علماء نے اس موضوع پر جو ان کے اقوال ہیں میں نے وہ بھی جمع کر دیے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے میرے ایمان والے بھائیوں، تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، جب کبھی اپنے اللہ سے مانگیں گے تو اپنے ہاتھوں کا قبلہ، دعا کا قبلہ درست رکھیں گے، ان کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اس میں کچھ آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، واللہ بہت آتا ہے، وقت نہیں ورنہ میں احادیث صحیحہ کے تناظر میں آپ کو سنا دیتا یہ کیا کیا آتا ہے، کیا آتا ہے اوپر سے جو ہاتھ ایسے رکھوائے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جب دعا سے فارغ ہو جاؤ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مڈو، تلووں پہ نہیں۔ کیوں؟ کچھ آیا ہے، کچھ انوار آئے ہیں،
کچھ برکات آئی ہیں، ان کو تلووں میں مت رگڑنا، دعا سے فارغ ہونا۔ ان ہاتھوں میں تمہارے رب نے جو انوار و برکات بھیجے ہیں ان کو اپنے چہرے پہ مل لینا۔ بہت کچھ ہے اس میں، بس آپ تو اتنا سبق یاد رکھیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی، ان کے لیے میں کوئی سبق نہیں سنا سکا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ مجھے بتایا گیا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی تعداد میں ہیں یہاں، اور میں ایک سبق سنایا کرتا ہوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے تناظر میں، وہ بڑا اہم سبق ہے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ العزیز۔ تو اب جو ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں، دعا مانگنے کے وقت کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ابھی ہم دعا کرنے جا رہے ہیں نا، دعا مانگنے جا رہے ہیں، اس وقت ایک بہت بڑا گناہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اکثر لوگ کرتے ہیں۔ دعا کے وقت بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے مانگے اور یہ شک پیدا ہو جائے پتہ نہیں وہ دیں گے یا نہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے دعا کا۔ یقین بناؤ جو مانگیں گے ضرور دیں گے، اور کیوں نہیں دیں گے؟ وہ تو بغیر مانگے اتنا دے چکے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو مانگنے پر کیوں نہیں دیں گے؟ یہ آنکھیں ہم نے ان سے مانگی تھیں، بغیر مانگے دے دی۔ یہ کان ان سے مانگے تھے، بغیر مانگے دے دیے۔ یہ دماغ ان سے مانگا تھا، بغیر مانگے دے دیا۔ کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں بغیر مانگے، اگر ہم ان سے مانگیں گے تو کیا محروم کر دیں گے؟ جو بغیر مانگے اتنا عطا کرنے والا ہمارا رب ہے، تو اس سے مانگیں گے وہ ضرور دے گا۔ اس یقین سے دعا کرنی فرض ہے۔ اگر دعا کے وقت میں کسی کے گمان میں یہ بات آ گئی پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو پھر مانگنے کے لیے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ کیوں مانگ رہے ہو اس سے جس کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ یقین بنا کے مانگو، وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو خود درست کریں، پورے جموں میں جہاں جہاں آپ پہنچیں وہاں اس کی دعوت دیں، تبلیغ کریں اس کی کہ دعا کے وقت میں دعا کا قبلہ درست رہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجیے، یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے، یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما دیجیے، یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی نظر کرم ڈال دیجیے، یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی نظر رحم ڈال دیجیے، یا اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دیجیے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یا اللہ ہم سب مغفرت کے طلبگار ہیں اور مغفرت کے بھیکاری ہیں، یا اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دیجیے۔ بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں میرے رب، ہم سب اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، خلوتوں میں اور جلوتوں میں اور جانے میں اور انجانے میں، یا اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں سب اپنے کرم سے معاف کر دیجیے، اپنے رحم سے معاف کر دیجیے۔ یا اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ وہ میدان محشر جہاں سب جمع ہوں گے، یا اللہ نبیوں رسولوں کا بھی مجمع ہوگا، تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، یا اللہ وہاں کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ وہاں کی خزالت سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ میدان محشر میں ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل معاف کر کے پیش کرنا، ہمارے پیارے مصطفیٰ ہمیں دیکھ کر غمزدہ نہ ہوں۔ یا اللہ ہم ان کی امت میں ضرور ہیں، آپ نے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن امت محمدی ہونے کا کوئی حق ہم نے ادا نہیں کیا، کوئی احساس ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ میدان محشر میں ہم گنہگاروں کو جب آپ کے محبوب نبی دیکھیں گے، یا اللہ انہیں تکلیف ہوگی، میرے مولا ہم سب کو پاک صاف کر کے اپنے محبوب کے سامنے پیش کرنا۔ ہمارے نبی ہمیں
دیکھیں تو خوش ہو جائیں، ہمارے نبی ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ میں رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر ختمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ایمان پر ختمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب ہم سب کی رگیں جان کٹ رہی ہو، آخری سانس نکل رہا ہو، یا اللہ ہم سب کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمائیے۔ یا اللہ قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان فرمائیے۔ یا اللہ قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا الہی ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اختلاف کو، انتشار کو ختم فرما دیجئے، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان میں اختلاف ہے، پڑوسیوں میں عداوتیں ہیں، یا اللہ سارے اختلافات کو ختم کر کے سب کو پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اور جن کی اولاد نافرمانی پر آمادہ ہے میرے مولا اسے فرما بردار بنا دیجئے۔ یا اللہ اس اولاد کو اس کے والدین کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنا دیجئے۔ یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ فکر آخرت کے عنوان سے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر لینے والا بنا دیجئے، آخرت کی فکر ہم سب کے قلوب میں پیدا کر دیجئے، آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب اور بھائی حاجی انوار صاحب اور بھی جتنے ان کے معاونین ہیں، یا اللہ سب کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائیے۔ یہ پورا مجمع ہے، یا اللہ پورے مجمع کے ایک ایک فرد کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجیے۔ یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر عطا فرمائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائیے، عالم اسلام کا تحفظ فرما لیجئے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ملک کے چپے چپے پہ امن و امان برپا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو نہیں آتا، مگر اے ہمارے پیارے اللہ آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، آپ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ اے مولا ہماری ضروریات، ہماری حاجات ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے میرے مولا وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔